جی السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ کچھ حقائق بھی رکھوں گا اور کچھ اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، سب سے پہلے آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ جلد از جلد آپ تک پہنچیں اور آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ تک سے شیئر ہو سکیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک خط لکھا ہے کہ انہیں ایجنسیوں کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں میں جاسوسی کے آلات لگائے گئے ہیں اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے جو اپن مرضی ان کی مرضی کے فیصلے دیے جائیں۔ الزام کی سنگینی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ بڑا سنگین ترین الزام ہے۔ اس سے پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی الزام لگا چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنا الزام پروو کر چکے ہیں۔ اب باری ان 6 ججز کی ہے، جن میں بابر ستار صاحب ہیں، محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور کچھ اور ججز بھی ہیں، تو جسٹس گل اورنگزیب صاحب بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ الزام لگایا اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے اپنے سگنیچرز کے ساتھ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کل تک یہ فیض حمید ٹولے کی اما پر یہ کام نہیں کرتے رہے؟ کیا ان کے کہنے کے اوپر یہ جو ہیں اپوزیشن کے خلاف جو کیسز تھے ان میں سزائیں نہیں دیتے رہے، یا عمران نیازی کو سپورٹ نہیں کرتے، ریسکیو نہیں کرتے رہے، بلکہ آج تک یہ ریسکیو کر رہے ہیں؟ بلکہ میاں نواز شریف کو جب سزا دی گئی تھی، ان ججز کی فیملیز جو ہیں وہ کورٹ روم کی میں موجود تھیں اور وہ تالیاں بجا رہی تھیں۔ کیا اس ٹائم وہ غلط نہیں تھے؟ کیا اس ٹائم صحیح تھے؟ آج دیکھنے کی جگہ کھڑے ہوئے۔ میں یہ توقع کرتا ہوں آنریبل چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے اور خصوصاً پاکستان کی عوام سے کہ اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھیں اور حکومت کے اوپر اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر پریشرائز ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، اور اگر یہ ججز جھوٹے ثابت ہوں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ججز کی ٹریول ہسٹری کو چیک کیا جائے، بطور جج اپوائنٹ ہونے سے پہلے ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، بلکہ وہ تو تمام ججز کے ہونے چاہیے۔ اور آج ان کے اثاثے چیک کتنے ہیں وہ پبلک کے سامنے لانے چاہیے، جیسے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اثاثے جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے لے کر کے آئے تھے، تو ان کے اثاثے بھی پبلکلی ہونے چاہیے، ان کی فیملیز کے اثاثے ہونے چاہیے، کہاں کہاں سے انہوں نے خریداریاں کی بطور جج، اور کتنے کتنے دن کا سٹے آؤٹ آف کنٹری رہا، اور وہ اخراجات کتنے آئے، وہ ان سے رسیدیں طلب کی جانی چاہیے۔ اور کہاں کہاں ٹھہرے، کس کس سے ملتے رہے، کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئیں، وہ بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا بنیادی سوال ہے۔ اگر ایک سیاستدان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی ماورائے آئین نہیں ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب اور عوام پاکستان، جن کے ٹیکس پیئر کے اوپر ان کو تنخواہیں، ان کو مراعات ملتی ہیں، وہ بھی اپنا سوال ان کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات کرنے والے لوگوں کو جس طریقے سے ان ججز نے شیلٹر فراہم کیا ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس سرے میں ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم ایک آنریبل آرمی چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کیا ہم بحیثیت پاکستانی اور پاک فوج سے محبت کرنے والے لوگ بھول جائیں کہ کوئی 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا تھا، جس طریقے سے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیشن کیا گیا، جس طریقے سے ان کو سینٹ میں الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے، اجازت دی گئی ہے، جس طریقے سے ان کو کے پی کے میں حکومت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس طریقے سے وہ 2 دن پہلے لاہور میں مظاہرہ کر چکے ہیں، جس طریقے سے شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 30,000 بندے ہوں تو میں ان کو کے ساتھ یہ کر دوں وہ کر دوں۔ کیا وجہ ہے کہ ان بیانات کے اوپر ادارہ خاموش ہے؟ کیا ایسی مجبوریاں ہیں ادارے کی
پھر عمران نیازی کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اخراجات جو ہے کھانے کے سامنے آ رہے ہیں، کیا وہ قید کاٹنے گئے ہیں یا پکنک بنانے گئے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے بشریٰ بی بی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بہت سنگین ہیں، ڈائریکٹ ادارے پہ لگائے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار فلاں 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 ہوں گے۔ وہ بھائی کیوں، کس وجہ سے؟ تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بیان وہ کہاں سے دے رہی ہیں، پھر وہ ایک قید کاٹ رہی ہیں اور وہ میڈیا سے کیسے بات کر رہی ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے عمران خان کے آڈیو پیغامات یا جس طریقے سے وہ پیغامات جو ہیں وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں، ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وہ جس طرح میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں وہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون فیسیلیٹیشن دے رہا ہے، کیونکہ کیا وہ قید کاٹنے کے لیے کیا ہے یا اس طرح کے بیان دینے کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جس طریقے سے امریکہ میں ان لوگوں نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جن دو لوگ ملوث تھے ان کی جس نے یہاں سے جاتے ہوئے سہولت کاری کی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اس کو کنٹرول کرنا حکومت وقت اور اداروں کا کام ہے۔ جس طریقے سے چینی انجینئرز کے خلاف کل واقعہ ہوا، 5 لوگ فوت ہوئے، مر گئے اس حادثے میں، خودکش حملے میں، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ جس طریقے سے افواج پاکستان کی تنصیبات گوادر کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ تمام جو کڑیاں وہ اگر دیکھی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ چائنا جو اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی ہے، اور اس سے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سی پیک سے دور ہو جائے۔ بھائی پاکستان کے لیے سی پیک ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے، اس میں پاکستان کی بقا ہے، اس میں پاکستان کا قرضوں سے نجات کا معاملہ ہے، اس سے پاکستان کے سیکورٹی معاملات کے بریچ نہ ہونے کا جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان سیکورٹی معاملات میں بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہے، افواج پاکستان مضبوط ہو سکتی ہیں، تو پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر دیکھنا ضروری ہے۔ میں پھر التماس کرتا ہوں چیف آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر دفاع پاکستان سے کہ یہ تمام معاملات دیکھے جائیں اور ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ پاکستان کو کسی نئی مشکل سے بچایا جا سکے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں پھر ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبا دیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ۔ اللہ